السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ تھوڑی لگا دی ایک لگا دی چلتا ہے، وہ لگا دی، باقی رہنے دیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ والا جو تین لگا دو۔ ٹیپ لگا دے گر جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ حضرات محترم، معزز حاضرین، محترم سامعین، میرے واجب الاحترام، قابل سخت تقدیم و تعظیم بھائی محمد ڈاکٹر عدنان سلفی صاحب اور بھائی اشفاق صاحب اور صاحبالد غجور نوجوانوں، دوستو، اللہ کو دعائے اللہ رب العالمین سانو ساریاں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے اندر دنیا کائنات تشریف لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام کنیاں شانہ لے کے آئے، کنیاں عظمتاں لے کے آئے، اور اللہ دے پاک حبیب بن کے آئے۔ دنیا چ کوئی آدمی ایسا نہیں جڑا اللہ نو مندا ہوئے اور اللہ دے حبیب نو نہ منے، اللہ دے دوست نو نہ منے، اللہ دے اس پیغمبر نو نہ منے جن دے چہرے دی قسم قرآن نے کھائیے، جن دے چہرے نو قرآن نے والضحیٰ کیا، جن دیاں زلفاں نو قرآن نے واللیل کیا، جن دے دندان مبارک نو قرآن نے یاسین کیا، جن دیاں اکھاں نو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کیا، جن دے سینے نو قرآن نے علم نشرح کیا، جن دے اخلاق نو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کیا، جن دی چادر نو، جن دے کمل نو قرآن نے یا ایھا المدثر کیا، یا ایھا المزمل کیا، جن دے آن نو قرآن نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کیا، جن دی رحمت نو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کیا، جن دی ہماگیری نو قرآن نے بشیرن کیا، نذیرن کیا، جن دی عظمت دے بارے سراجا منیرہ کیا، جنوں کدی رعوف کیا، رحیم کیا، اور اے دسیا کہ اے پیغمبر تو رحمت للعالمین، میں رب العالمین، میرے سوا کائنات اندر رب کوئی نہیں، تیرے سوا کائنات اندر رحمت دا تاجدار کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام ساری کائنات تو سب تو اعلیٰ نے۔ نبی علیہ السلام جس دور دے اندر آئے وہ دور اعلیٰ، جس سال دے اندر آئے وہ سال اعلیٰ، جس مہینے دے اندر آئے وہ مہینہ اعلیٰ، جس خاندان دے اندر آئے وہ خاندان اعلیٰ، جس گھڑی دے اندر آئے وہ گھڑی اعلیٰ، اور جس گود دے اندر آئے وہ گود اعلیٰ۔ او پیغمبر کہ جن دے آن دے نال دلاں نو سہارا ملیا، جن دے آن دے نال پتھراں نو مرتبہ ملیا، جن دے آن دے نال عرش نو مرتبہ ملیا، جن دے آن دے نال پتھراں نو مرتبہ ملیا، جن دے آن دے نال درختاں نو مرتبہ ملیا، اس پیغمبر دے قدماں چ ابو بکر آیا تو صداقت مل گئی، عمر فاروق آیا تو عدالت مل گئی، عثمان غنی آیا تو سخاوت مل گئی، حضرت علی آیا تو شجاعت مل گئی، اس پیغمبر دے قدماں چ ابن عباس آیا تو مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود آیا تو محدث حدیث بن گیا، اس پیغمبر دے قدماں چ حضرت بلال آیا تو مؤذن اسلام بن گیا۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہو سکتا ہے آج دا سالہ مل بیٹھنا۔ اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعے نجات بنا دے، سارے کہہ دو آمین۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کتے کتے کس طرح
والدین دا اور نبی علیہ السلام دی آمن دا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے البتہ تحقیق اللہ نے مومناں تے احسان کیتا، انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، ایک نبی بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جڑا پاک کرن والا، قرآن کریم دی آیات سنان والا، تزکیہ نفس کرن والا، ہدایت لے کے آیا، اللہ دا پیغام لے کے آیا۔ اللہ صدقے تے قربان جاواں، اور دسیا لوگوں ان دے اندر ہدایت رحمت اللہ دی طرف رحمت، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرمان دے میرے محبوب علیہ السلام دی آمن تو پہلے فرمایا ہر طرف جہالت ہی جہالت سی، ہر طرف اندھیرا سی، ہر طرف گمراہی سی۔ میرے تے دوڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا کائنات اندر تشریف آوری تو پہلے اس قدر جہال تو زلال سی کہ دنیا گمراہی دے گڑے چ گر کے غرق ہو چکی سی، اس قدر جہال سی کہ کسی دے کھیچ ایک اونٹنی چلی گئی، جانور کے چلا گیا، ان دے تھن کٹ دیتے۔ اس بات تے جڑی جنگ ہوئی نبی علیہ السلام دی آمن تو پہلے 63 برس جنگ لگی رہی۔ وہ عرب جن دی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ چکے سی کہ بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے لوگ کیا کر دے سن کہ میں سب تو بڑا عام اس واسطے کہ میرے باپ دا 1000 عورتاں دے نال یارانہ سی۔ انسانیت ختم ہو چکی سی، بیت اللہ چ 360 بت بنا رکھے سن، انسانیت ختم ہو چکی سی، ایمان اور یقین نہیں سی، عمل نہیں سی، اخلاق نہیں سی، کردار نہیں سی، ایک انسان دور سے انسان نو جان والا نہیں سی، سارے دے سارے کائنات خدا نو فراموش کر چکی سی۔ اس قدر جہال سی کہ لوگ اپنی بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ پاک پوچھن کے بتاؤ کس جرم سے کس کی خطا وچ اپنی بچیاں نو زندہ درگور کیتا ہے، انہاں معصوم بچیاں نو، انہاں پیاریاں بچیاں نو، انہاں بچیاں نو کیوں قتل کیتا، انہاں نو کیوں زندہ درگور کیتا ہے، انہاں معصوم بچیاں نو، انہاں روندیاں کرلاندیاں بچیاں نو کیوں تسی دفن کر دیتا ہے۔ انہاں بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی، انہاں بے کس تے مظلوم
علیہ سونا رحمت دا سمان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اس واسطے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ پاک دا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دی آمن تو پہلے فرمایا ہر طرف جہالت ہی جہالت سی نبی علیہ السلام نے آ کے ایسے حالات برپا کی تھے دستوں گرباں ہو جانے والے لوگ ایک دوسرے نو قتل کر دینے والے لوگ دشمنیاں دے طوفان دے اندر رہنے والے لوگ ایک دوسرے دے عزت و آبرو دے محافظ بن گئے آپ نے آ کے ایسا پیغام دیتا کہ ساری دی ساری کائنات چمک گئی دھمک گئی ایک میزان چ آ گئی اللہ نے تحفہ دیا مدنی سرکار لوگو اللہ نے تحفہ دیا مدنی سرکار لوگو موسم خزاں میں آیا بن کے بہار لوگو چھائی تھی دنیا میں ظلمت کی رات کالی اللہ نے دی ہم کو شمع اسلام والی اللہ پاک نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرمایا اسی اپنے محبوب علیہ السلام نے سراج منیرہ بنا کے بھیجا فرمایا روشن چراغ بنا کے بھیجا ایسا روشن چراغ جن دی روشنی چند اور سورج تو بھی زیادہ ہے سورج تو صرف رات تاریکی نو ختم کر سکتا ہے سورج تو صرف محدود وقت آواز سے آندا ہے زمین دے محدود حصے نو روشنی پہنچاندا ہے سورج تا غروب ہو کے رات دے اندھیریاں چ چھپ جاندا ہے لیکن فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے چراغ نبوت دی روشنی فرمایا دن بھی رات رات بھی رات فرمایا لیلھا کنہارھا فرمایا نبوت رسالت دی روشنی فرمایا ہر وقت اور ہر جگہ جہالت و ضلالت کفر و شرک دے اندھیریاں خاک ختم کر دینے والی روشنی ہے حضور آئے تم ضیا پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا چھپے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہ ذوالجلال کی قسم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے ایسا روشن دستور اور ضابطہ حیات عطا کیتا جڑا کسی ایک قوم واسطے نہیں کسی ایک برادری واسطے نہیں کسی ایک قبیلے واسطے نہیں کسی ایک خاندان واسطے نہیں کسی ملک واسطے نہیں بلکہ ساری کائنات واسطے عالم اسلام واسطے عال جہان واسطے پوری دنیا واسطے نبی بنا کے بھیجا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا خاتم النبیین بنا کے بھیجا رؤوف بنا کے بھیجا رحیم
بنا کے بھیجا اور دسیا کہ اے پیغمبر جب تک دنیا سے میری خدائی رہے گی تیری مصطفائی رہے گی، اے پیغمبر جب تک دنیا سے میرا نام رہے گا تیرا کلام رہے گا، جب تک مکہ مدینہ رہ گیا تیرا نام رہے گا۔ فرمایا کہ اے محبوب جب تک یہ دنیا رہے گی چراغ نبوت کی روشنی ہندی رہے گی۔ حضور آئے تو ضیا پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا چھپے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا کائنات اندر تشریف آوری تو پہلے جن انبیاء آئے آپ دی آمد دا تذکرہ بیان کر دے گئے، کوئی آپ دیاں خوشخبریاں دے رہا ہے، کوئی آپ دیاں بشارتاں دے رہا ہے، کوئی اللہ کو دعاواں منگ منگ کے لے رہا ہے۔ اللہ صدقے تے قربان جاواں، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، نالے اللہ کو دعاواں کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، اللہ کو دعاواں کر رہے ہیں اللہ ایسا ایک امام بھیج دے، ایسا ایک خطیب بھیج دے، اللہ قرآن سنان والا ہدایت لے کے آئے، یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم، جڑا قرآن سنان والا تزکیہ نفس کرن والا ہدایت لے کے آئے، اے اللہ ایسا نبی بھیج دے، بیت اللہ دا امام بھیج دے جڑا ہدایت لے کے آئے، یا اللہ جڑا انہاں پاک کرن واسطے آئے، انکا انت العزیز الحکیم۔ فرمایا اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے، یا اللہ ایسا نبی بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر لے اپنے بیٹے نو فرمان لگے، اے میرے بیٹا اسماعیل علیہ السلام میں اللہ کو دعا کراں گا، اے بیٹا تو پیچھے کھڑے ہو کے آمین کہنا۔ جس وقت مزدور اللہ کو فرمایا کہ جس وقت مزدوری کر لیندا ہے شام نو اپنے مالک کو مزدوری لیندا ہے، ہن ساڈا بھی وقت اللہ کو مزدوری لیندا ہے کیونکہ اسی بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر لئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا میرے بیٹے پیچھے آمین کہنا، اللہ کو دعاواں کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان لگے، فرمایا کہ اللہ کو کی دعا کرو گے، اللہ کو سونا چاندی منگو گے، اللہ کو مال و دولت منگو گے، اللہ کو کوٹھیاں بنگلے منگو گے، حکومت و اقتدار منگو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے، فرمایا میرے بیٹے نہیں اللہ کو میں ایک چیز منگن لگیا، فرمایا جڑی اللہ دے خزانے سے بھی ایک ہے، فرمایا او میم حادال، فرمایا کہ آمنا دلال، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک فرمان دے نے او پیغمبر جنہیں انیاں مارا کھا کے اپنے آپ آتش نمروچ گرا کے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر فرمایا جنہیں انہیں امتحان دے کے، فرمایا میرے دربار جو قربانیاں دے کے، فرمایا اپنے بیٹے دے گلے چ چھری چلا کے حضرت حاضرہ نو جنگلہ چ چھڑ کے جس وقت میرے کو منگن دا وقت آیا، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نو مانگ کے دے دیتا، اللہ صدقے تے قربان جاواں۔ حدیث پاک چاندہ فرمایا نبی علیہ السلام نے
فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبرام، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت ساری کائنات واسطے سردار بن کر آیا، او سائی والد باسیا اللہ نے جڑا نبی دیتا سارے نبیاں دا سردار، اللہ نے جڑی کتاب دیتی او ساری کتاباں دی سردار، اللہ نے جڑی امت بنائی اے امت ساری امتاں دی سردار ہے، ان سردار ہو کے اگر جہنم دے گڑے دے اندر جائیں تے تیری مرضی ہے، اللہ نے تینوں نبی اچھا دیتا ہے، اللہ نے تینوں شان اچھی دیتی ہے، اللہ نے تینوں کتاب اچھی دیتی ہے، اللہ نے تینوں شان و مرتبہ اچھا دیتا ہے، ان اگر جہنم دے گڑے دے اندر جائیں تے تیری مرضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیچھے آمین کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فرمان لگ گیا میری قوم دے لوگوں سن لو، فرمایا میرے بعد آن والا ایسا نبی آئے گا، فرمایا ایسا نبی آن والا ہے جدا نام فرشات محمد ہوئے گا، ارشات احمد ہوئے گا، فرمایا ایسا نبی آئے گا واضح معجزات ہدایت لے کے آئے گا، فرمایا ایسا نبی آئے گا ٹوٹیاں ہڈیاں ہاتھ لگائے گا جڑ جان گیا، فرمایا ایسا نبی آئے گا، فرمایا کھارے کنویں چ لعاب ڈالے گا میٹھا ہو جائے گا، اے او لعاب جنوں حضرت ابو بکر صدیق دی اڈی تے جتھے سب نے ڈنگ تے ڈنگ مارے اتھے لگا دیتا فوراً آرام مل گیا، اللہ اللہ صدقے تے قربان جاواں، فرمایا ایسا نبی آئے گا، فرمایا کہ انگلی دا اشارہ آسمان دی طرف کرے گا، فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین تے آ جان گے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دا کلیجہ پھٹ گیا، چاند دا جگر پھٹ گیا، چاند پھٹ گیا، اور جن دی طرف ان دی انگلی اٹھ جائے انہاں دی انگلی اٹھ گئی، مہتاب کا کلیجہ چل گیا، اور ان کی نظریں کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں دے اندر نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خوشخبریاں دے اندر نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بشارتاں دے اندر نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہے، پہلی کتاباں دے اندر نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہے، وَعِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، تورات و انجیل دے اندر نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہے، آمنا دے خواب دے اندر نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہے، او سائی والد باسیا تیرے تے خواب دے اندر بے نبی علیہ السلام نہیں آئے، پتہ نہیں قیامت دے دن بھی آن کے گنے، ماں آمنہ و مائیے جن دے پیڑ دے اندر یعنی پوری کائنات سبحانی دے اندر حضرت حوا تو لے کے پوری دنیا دی مائیاں دے اندروں زنانیاں دے اندروں مستورات دے اندروں خواتین دے اندروں ساری کائنات دی مائیاں دے اندروں اللہ رب العالمین نو پسند آئی تو حضرت آمنہ پسند آ گئی۔ آج لوگ کہندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم کہ اہل حدیث نبی نو نہ مندے، نبی دی شان نو نہیں مندے، آ بھٹی دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جا، میرا عقیدہ اور ایمان ہے، میرے مسلک دا عقیدہ ہے، علماء اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی تا نبی جس ماں نے نبی نو جنم دیا ساری کائنات میں ایسی ماں نہیں آ سکتی، نبی علیہ السلام دی شان پورے سال دے اندر صرف ایک مرتبہ نہیں، پورے سال دے اندر صرف ایک مرتبہ خوشی نہیں کر دے بلکہ سارا سال گلی گلی نگر نگر شہر شہر بستی بستی نبی علیہ السلام دی شان اللہ رب العالمین دا قرآن بیان کرنے آن، اور گلی گلی نگر نگر نبی علیہ السلام دی شان آپ دا مقام آپ دا تذکرہ بیان کرنے آن، آپ دا چرچا کرنے آن، نبی علیہ السلام دی شان بیان کرنے آن، دے
دے دو پیغام دنیا کو جا کر اے مسلمانوں، دے دو پیغام جا کر گھر گھر اے مسلمانوں، ان کا چرچا ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے عاشق، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے، دنیا داری وخا چھوٹ جائے۔ کہا وہابیوں نے مسکرا کر، کہا عاشقوں نے مسکرا کر، کہا مومنوں نے مسکرا کر، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جن کی نعتوں پہ مبنی ہے قرآن، جن کی نعتوں پہ مبنی ہے قرآن، جن کا واصف ہے خود رحمان، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ہم رہے نہ رہے ہے ارادہ، اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ، ہم رہے نہ رہے ہے ارادہ، اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ۔ آؤ مل کے یہ عہد کرو، ان کا چرچا ہوتا رہے گا، ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی پیدائش ولادت 9 ربیع الاول اور وفات شریف 12 ربیع الاول، اللہ پاک جاندہ سے مسلمان تماشا بنان گے، جشن منان گے، جلوس نکالن گے۔ اسے واسطے فرمایا کہ وفات اور پیدائش نو قریب قریب رکھ کے اللہ رب العالمین نے دس دیتا کہ اگر آپ دی آمد دی خوشی منان گے تو وفات دا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات دا غم انہوں پریشان کرے گا، نڈھال کرے گا، تباہ کرے گا، تو فرمایا کہ آپ دی آمد دی خوشی سامنے آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے 40 سال دی عمر دی اندر نبوت عطا فرمائی، 23 سال نبوت دا دور رہا، کل عمر آپ نے 63 سال کو گزاری۔ نبی علیہ السلام نے نہ جشن منایا، نہ جشن دا حکم دیتا۔ آپ تو بعد ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کی، عمر فاروق علیہ السلام نے 10 سال خلافت کی، عثمان غنی نے 12 سال خلافت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سال خلافت کی۔ کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ سب تو آخری صحابی دا نام ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری سے فوت ہوئے، 100 سال صحابہ دا دور رہا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ تابعین دا دور 180 ہجری سے ختم ہوا، تبا تابعین دا دور 220 ہجری سے ختم ہی ہوا۔ کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری سے پیدا ہو کے 150 ہجری سے وفات پائی، کل 70 سال کی عمر پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 193 ہجری سے پیدا ہو کر کل 63 سال عمر پائی، کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری پیدا ہو کر 263 ہجری پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ، آپ دے بعد آنے والے جانشین، آپ تو بعد آنے والے امام، کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے اندر 12 ربیع الاول آیا، نبی علیہ السلام دا جشن نہیں منایا، نہیں جلوس نکالا۔ امیر معاویہ دے دور دے اندر 19 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے دور دے اندر 38 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ عمر بن عبدالعزیز دور دے اندر 2 مرتبہ 12 ربیع الاول دا دن آیا۔ کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے، نبی علیہ السلام دے صحابہ دے دور دے اندر 12 ربیع الاول دا دن آیا، کوئی جشن نہیں منایا، کوئی جلوس نہیں منایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دا قرآن نبی علیہ السلام نے
لوگوں دے سامنے بیان کیتا فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمن تو پہلے فرمایا ہر طرف جہالت ہی جہالت سی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا سی۔ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمن دے نال ہر طرف ضیاء ہی ضیاء ہو گئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ دے دو پیغام دنیا کو جا کر، یہ گھر گھر ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ چھوڑ جھگڑے مسلمانوں، چھوڑو فرقے مسلمانوں، آؤ مل کے ان کا چرچا کرو۔ راکھ ہو جائے جل جل کے کافر، راکھ ہو جائے جل جل کے کافر، ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ جن کو اعزاز لاکھوں ہے حاصل، جن کو اعزاز لاکھوں ہے حاصل، اے بھٹی بھی ان کی امت میں شامل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چرچا آپ دی شان کے اس طرح بیان کرنی ہے۔ میں دس رہا سا حضرت آمنہ دے خواب دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ ہے۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا کائنات دے اندر تشریف آوری تو پہلے آپ دے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ نو دنیا تے چھڑ کے ماں دے پیڑ دے اندر چھڑ کے دنیا تے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگا اس یتیم دی زندگی دا کی کہنا جڑا پیدا ہون تو پہلے ہی لاوارث ہو گیا۔ سیدہ آمنہ بے بگی دی زندگی گزار رہی ہے۔ اس ماں دی عظمتاں دا کی کہنا جن دے پیڑ دے اندر 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیتا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دادی نے آپ دے دادا نے ایک دن اشارہ کیتا اور بلایا، کہنے لگے عبد المطلب میں بڑی پریشان حیران ہوں، یہ اپنی بیوہ بہو آمنہ جو ہے عطر استعمال کر دی، خوشبو لگان دی ہے بھی بیوہ اور پیڑ چے بھی بچہ ہے، قریش دی بچی ہے، قریش دے سرداران دے گھر والی ہے، لیکن عطر استعمال کر دی، خوشبو لگان دی ہے۔ عبد المطلب نے کیا کہ تو پوچھ لیں دی، کیوں نہ پوچھا؟ آمنہ کہنے لگے میں کئی مرتبہ جرت کی تھی ہے، میں کئی مرتبہ ہمت کی تھی ہے، جس وقت میں آمنہ بیوہ بہو دے چہرے نو دیکھنی ہوں، کہنے لگی کہ میں پسینوں پسینہ ہو جانی ہوں، میری جرت مل پیندی، میرا ہمت نہیں پیندا۔ وہ عبد المطلب تسی دیکھ لو، کہنے لگے کہ عبد المطلب تو بھی دیکھ لو، اے دیکھو لو پوچھ لو خوشبو کتھوں لے کے آندی ہے۔ عبد المطلب نے جرت کر کے ہمت کر کے ایک دن پوچھا، کہنے لگے او بیٹا، کہنے لگے کو بیٹی اے خوشبو کتھوں لے کے آنی ہے جڑی استعمال کرنی ہے؟ حضرت آمنہ کہنے لگے رو کے کہنے لگے کہ میں آج تک خوشبو خریدی نہیں ہے، میں بازار نہیں کی ہے، کدے میں خوشبو خریدی نہیں ہے، میں چنگے ماڑے خوشبو دا پتہ نہیں ہے۔ اپنے پیڑ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اس طرح میں محسوس ہوندا ہے جس طرح اس آن والے مہمان دیاں برکتاں نے، اس آن والے مہمان دیاں رحمتاں نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات اندر تشریف لے کے آئے نے۔ او خانو ملکو بٹیو اپنے آسمان تے جڑان والیو، رات دن اپنے آپ نو بڑائی کرنے والوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات اندر آ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہو رہی ہے، اس گھر دے اندر آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریب گھر دے اندر یتیم مکہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ناز نہ کیتا کر، نخرے نہ کیتا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر دے اندر آ رہے ہیں جسے رات نو چراغ نہیں، روشنی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر دے اندر تشریف لے کے آ رہے ہیں، نخرے نہ کیتا کر، ناز نہ کیتا کر، اپنے کاروبار تے بیٹھ کے، دکان دے بیٹھ کے، مکان دے بیٹھ کے اللہ دا شکر ادا کیتا کر۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ پاک چاہے تو کروڑوں پتی لوگوں نو بیگ دے ٹکڑے
نے منگوا دے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار دا دن صبح دا وقت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات اندر تشریف لے کے آئے نے دائی کوئی نہیں نرس کوئی نہیں دوا دارو کرنے والا کوئی نہیں ٹھیکہ انجیکشن لگانے والا کوئی نہیں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات اندر تشریف لے کے آئے فرمایا اینا اجالا ہویا انی روشنی ہوگی ہر طرف ضیاء ہی ضیاء ہوگی ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی فرمایا کہنے لگیاں کہ انی روشنی ہوئی کہ میں کسرو کسرا دے محل دیکھ لیں انی روشنی ہوگی ہر طرف بہاراں ہی بہاراں ہوگیاں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی ہر طرف رحمت رحمت ہوگی بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے مسلمان خوشیاں منائیاں نے محمد دی ولادت تے میٹھا سائی حیاتی وچ تے تلخی دور ہوئی ہے جدو آیاں بہاراں نے محمد دی ولادت وچ جدو آیاں بہاراں نے محمد دی ولادت تے انہاں لوکاں نے خوشیاں نال ویڑے سج گئے قسمیں جنہاں خوشیاں منائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے اور خوشی کس طرح منانی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے آپ دی آمد تے تو خوشی منا خرچ کر مگر اوندا یہ طریقہ نہیں کہ تو جھنڈیاں لگائے جلوس لگا لے آتش بازی کرے تپلا سرنگی ڈھول ڈھمکے مارے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے تو درود پاک دی کثرت کر اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھ روزہ رکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے صدقہ خیرات کر غریباں نو مسکیناں نو کھانا کھلا محتاجاں نو کپڑے پہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو عام اللہ رب العالمین دی قسم میں فرقہ وریت دی بات نہیں کردا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کر رہا اور تسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تے آپ دی آمد تے خوشی کر دے جو اسی بھی خوشی کرنے اور تسی خوشی جھنڈیاں لگا تے کر دے جو اسی خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے درود پاک دی کثرت کرتے کرنے اور تسی خوشیاں آتش بازی کر دے جو اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خوشیاں درود پاک دی کثرت کر کے اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھ کے کرنے اور تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے خوشی اس طرح کر دے جو جلوس نکال کے کر دے جو اسی خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے روزہ رکھ کے کرنے اور تسی تپلا سرنگی ڈھول ڈمکے مار کے خوشی کر دے جو اور اسی اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھ کے غریباں نو کھانے کھلا کے محتاجاں نو کپڑے پہنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنا کے خوشی کرنے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے مسلمان خوشیاں منائیاں نے محمد دی ولادت تے او بتانو مدڑ منہ سڑ کے قدرت نے اے دسیا سی پیاں ہندیاں صفائیاں نے محمد دی ولادت تے او جنہاں نو باپ دب دیندے سی پیدا ہندیاں لوگوں ادھیاں رب بچائیاں نے محمد دی ولادت تے ادھیاں رب بچائیاں نے محمد دی ولادت تے اور دکھاں دے سلسلے مکے کہ خوشیاں آیاں نے جگتے اور دکھاں دے سلسلے مکے تے خوشیاں آیاں نے جگتے جدو آیاں بہاراں نے محمد دی ولادت تے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے والد ماجدان آپ دی اماں آمنہ فرما رہی نے فرمایا جس وقت نبی علیہ السلام دنیا کائنات اندر تشریف لے کے آئے اے تھوڑے مطلب دی بات نہیں عورتاں دے مطلب دی بات ہے جس وقت بچہ پیدا ہوندا ہے عورت بڑا دھیان لگاندی ہے بچی پیدا ہوئی کہ بچہ پیدا ہویا ہے نبی علیہ السلام دے اماں والدہ حضرت آمنہ فرما رہی نے جس وقت نبی علیہ السلام دی آمد ہوئی آپ دنیا کائنات اندر تشریف لے کے آئیاں فرمایا کہ اس طرح اجالا ہو گیا ہے اس طرح روشنی ہو گئی ہے ہر طرف ضیاء ہی ضیاء ہے نبی علیہ السلام سارے کائنات واسطے رحمت بن کر آئے بہار بن کر آئے نبی علیہ السلام دا چہرہ انور اتنا خوبصورت ہے تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندائے نوازی خندائے پیشانی تیرے آنے سے رونق آ گئے گلزار ہستی میں تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں محمد سے پہلے زمین آسمان میں محمد سے پہلے زمین آسمان میں محمد کا ثانی نہ ہے دو جہاں میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہ جایا شان سب سے اونچا محمد نے پایا اللہ پاک فرما رہے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا میرا محبوب علیہ السلام اگرچہ فرمایا کہ یتیم پیدا ہویا ہے پر ذات دے اعتبار نال بڑا اونچا ہے صفات دے اعتبار دے نال بڑا اونچا ہے سیدہ آمنہ نبی علیہ السلام دی آمد جس وقت ہوئی کہنے لگیاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیاں ایک لونڈی نے حکم دیتا جا کر کے سردار عبد المطلب نے بلا کے لیا بچے دے دادا نے بلا کے لیا نبی علیہ السلام دے والدہ نے حکم دیتا لونڈی نے بھیجا لونڈی کی جا کے سردار عبد المطلب نے کہنے لگے او سردار جی گھر آؤ تانوں اللہ نے لال جیسا چند جیسا ایک لال عطا کیتا ہے سردار عبد المطلب جس وقت گھر آن لگے اللہ دا شکر بھی ادا کیتا دو رکھتا بھی ادا کیتیاں اور آ کے کہنے لگے او بیٹی میرے بیٹے دی نشانی تا دکھان عبداللہ دی نشانی تا دکھان نبی علیہ السلام نو ماں آمنہ نے سفید کپڑے دے اندر لپیڑ کے آپ دے دادا دے سامنے پیش کیتا ہے سردار عبد المطلب رو رہے ہیں نالے اللہ کو دعا کر رہے ہیں اپنے بیٹے نو بوسے دے رہے ہیں چم رہے ہیں نالے پیار کر رہے ہیں نالے کہہ رہے ہیں سونیا آج کاش تیرا باپ زندہ ہوندا آج تیرا باپ عبداللہ زندہ ہوندا کنیا خوشیاں مناندا کنیا خوشیاں مناندیا نالے رو رہے ہیں نالے اللہ کو دعا کر رہے ہیں کسی نے پوچھا سردار دی کیوں رو رہے جو کہنے لگے کہ اس واسطے رو رہے ہیں میرا یتیم معصوم میرا پوتا جڑا ہے آج ایندہ باپ دنیا تے زندہ نہیں کاش کہ عبداللہ میرا مرحوم بیٹا زندہ ہوندا آج کنیا خوشیاں مناندا آج کنا خوش ہوندا نبی علیہ السلام دا والد حضرت عبداللہ دنیا تے کائنات اندر زندہ ہوندے کنیا خوشیاں مناندے نبی علیہ السلام اپنی ماں دی گودی اندر بہار بن کر آئے نبی علیہ السلام دی ماں آمنہ ایک دن رو رہی نے پریشان نے سردار عبد المطلب کہنے لگے فرمایا او بیٹی اللہ جنوں بیٹا دے تے بڑیاں خوش ہوندیاں نے اللہ نے جنوں اتنا خوبصورت بیٹا دیتا ہے اللہ نے تینوں بہت بڑا پیارا بیٹا دیتا ہے آج تو کیوں پریشان ہو رہی ہیں تو کیوں رو رہی ہیں سیدہ آمنہ کہنے لگے فرمایا کہ بابا آج مینوں عبداللہ دی یاد آئی ہے آج مینوں عبداللہ دی یاد آئیاں نے ڈگر ہوئی تے شاماں پیاں پنچھی گراں ول آئے
دیگر ہوئیت شامہ پیان پنشی گران ول آئے اونی آندے پھر یاران اونی آندے پھر یاران اے موت جنان لے جاوے نبی علیہ السلام دی والدہ فرما رہی ہیں رو کے کہن لگیاں او بابا میں اس واسطے رو رہی ہوں میرا بیٹا ابو کنوں کہے گا میں اس واسطے رو رہی ہوں میرا بیٹا پیدا ہی یتیم ہویا ہے میں اس واسطے رو رہی ہوں میرا بیٹا انگلی پکڑ کے کندی چلا کرے گا میرے بیٹے نو کھلونے کون لے کے دے گا میرے بیٹے نو سیرا کون کرائے گا قدرت دی آواز آئی فرمایا او آمنہ پریشان نہ ہو فرمایا تیرا بیٹا ابو نہیں کہے گا اے احد احد کہے گا تیرے بیٹا اگر انگلی پکڑ کے چلن دل کیتا فرمایا میں اندی انگلی تے درختاں نو چڑھا دیواں گا فرمایا اگر ایندا کھیلن دل کیتا فرمایا چن اور سمان دے آسمان سورج دے فرمایا چن اور سورج اندے کھلونے بنا دیواں گا فرمایا اگر ایندا سیر کرن دل کیتا فرمایا کہ آسماناں دیاں سیراں کرا دیاں گا اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.